عزیزو نبی کونین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس اسم پاک کو آج آپ جو سینے سے لگائے ہیں، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم ہو یا کچھ کو نہ ہو۔ کسی گلی میں ہندوستان کے کسی کیڑے نے چھیڑا تھا اور وہ ایک چھوٹے سے علاقے کی بات تھی کہ آئی لو محمد نہیں لکھ سکتے، لیکن ان ظالموں کو پتہ نہیں تم وہاں دباؤ گے اور یہ نام کہاں کہاں سے ابھرے گا۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ یہ ہے، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ یہ جس تار کو دنیا چھیڑتی ہے اسے اندازہ نہیں ہے کہ یہ کہاں تک کرنٹ جاتا ہے۔ اور آپ تو دیکھیں، آپ ہندوستان کی ہر گلی گلی سے، بچے سے لے کے جوان، جوان سے لے کے بوڑھے، بلکہ ہر گھر کے باہر تختی لگی ہوئی ہے آئی لو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اتنا ہی نہیں، پھر دوسرے علاقوں میں اگر نظر اٹھائیں تو اپنے غیروں بھی میدان میں آئے ہوئے نظر آتے ہیں، غیر بھی نظر آتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک پر صرف مسلمانوں کا حق تھوڑی نہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، وہ اظہار کرتے ہیں، اور حضور کے لیے یہ نام لے کر کے سامنے آنے والوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ اور اب امریکہ کی سرحدوں سے بھی یہ بات آگے نکل چکی ہے۔ اسی لیے اقبال کہتا تھا 100 سال پہلے، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو۔ صحرا، عرب کا صحرا، ڈیزرٹ سے نکلا ہوا وہ محمد عربی کا غلام، لیکن جب نکلا تھا تو رومن ایمپائر کو پلٹ کر رکھ دیا۔ کہنے کے لیے اس واقعے کو چھیڑا کہ دنیا آج سے نہیں 1400 سال سے اس بات کی کوشش کرتی ہی آ رہی ہے کہ اس نام کو دبایا جائے، اس نام پر کیچڑ اچھالا جائے، اس نام کو خراب انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ ساری دنیا جتنی بھی اپنی طاقت استعمال کر سکتی تھی کر چکی، لیکن مجھے بتاؤ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شیدائیوں میں کہیں کوئی کمی آئی؟ اقبال کہتا ہے، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، اور توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ آپ سب کو میں دعوت فکر یہی دینا چاہوں گا، وہ ایک ہستی ہے، وہ ایک ذات پاک ہے جس کے متعلق پھر اقبال کی بات سنو، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، اس کو کیوں مناتے ہوئے گھوم رہے ہو؟ دنیا کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگیاں کیوں برباد کر رہے ہو؟ قرآن میں رب فرماتا ہے، اللہ و رسولہ احق ان یرضوا، اللہ اور اس کے رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ اللہ کو راضی کرو، اس کے رسول کو راضی کرو۔ دنیا روٹتی ہے تو روٹے، چھوٹتی ہے تو چھوٹے، اس لیے کہ دنیا نہ تمہیں سزا دے سکتی ہے نہ جزا دے سکتی ہے، نہ یہ رزق کے دروازے کھول سکتی ہے نہ رزق کے دروازے بند کر سکتی ہے۔ ایک دروازہ اگر دنیا نے بند کیا تو مولا 70 دروازے تم پر کھول دے گا۔ اس پر ہمارا ڈیپینڈ ہونا ضروری نہیں ہے، اسباب اپنی جگہ پر، خالق اسباب پر یقین رکھو۔ رب ذوالجلال کی رضا اور اس کے رسول کی رضا پر جو بندہ جیتا ہے، پھر تھوڑے دنوں کی آزمائش کے بعد اس کے لیے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، طوفانوں کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں، پہاڑوں کو راستے بنا دیے جاتے ہیں، سیلابوں کو بدل دیا جاتا ہے، سمندروں کو غلام مصطفیٰ اپنا راستہ بنا لیا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، پوری کائنات مسخر کر دی جاتی ہے، شرط صرف اتنی ہے، یہ آپ کیا سمجھتے ہو ہمیں بہت دوڑ بھاگ کرنے سے، کسی نیتا کو راضی کرنے سے کوئی سیٹ مل جائے گی، 4-5 لاکھ روپے مل جائیں گے، کچھ ملینز مل جائیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہو کسی
किसी ग्लैमर की दुनिया के एक्टर को, एक्ट्रेस को राजी करने से हमारा भी स्टेटस बढ़ जाएगा। कुछ नहीं होता, ये दुनिया कुछ नहीं दे सकती। हाँ, जो कुछ भी तुम्हारे मुकद्दर में मिलना है, अरे ये सियासत है क्या चीज, ये दौलत है क्या चीज, ये हुकूमत है क्या चीज, ये ताकत है क्या चीज, ये तमाम फौज की ताकत है क्या चीज, इंसानों का मजमा ये क्या चीज, जायदाद क्या चीज है, जमीन क्या चीज है, ये सब छोड़ो। इकबाल क्या कहता है, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे, ये चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं, लेकिन लौह कलम तेरे हो जाएंगे, शर्त सिर्फ इतनी है कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे है। बात यहीं आकर रुकती है, बात यहीं आकर रुकती है। वला तहीनु वला तहजनु व अंतुमुल अअलाउन इन कुंतुम मुमिनीन। तुम घबराओ मत, परेशान मत हो, तुम सबसे ज्यादा सरबुलंद रहोगे। शर्त यह है कि मुस्तफा के गुलाम बन जाओ, ईमान वाले हो जाओ। ईमान इसी को कहते हैं जब तक के सारी कायनात से ज्यादा मेरे मुस्तफा से मोहब्बत ना करे। यह ईमान का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसीलिए मेरे अजीजों, आप ये फिक्र ना करें कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम कोई कीड़ा मकोड़ा मिटाने की कोशिश कर रहा है। ये तो बरसाती हैं, मौसम के साथ आते भी हैं और जाते भी। होना में पाक के साथ कुछ नहीं होना है। जिसको रब ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, सारे कुत्ते मिलकर भौंके तो भी उस नाम पर कुछ असर नहीं होने वाला। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा। या रसूल अल्लाह, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और हम सुन्नी क्या कहते हैं, भोंकने वाले भोंकते रहे, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, खाक हो जाएं अदू जल कर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा अनकरीब आप देखोगे, हर दरो दीवार और हर गली से एक ही आवाज आएगी, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वो आवाज आनी है जो इकबाल ने कहा था, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। और हमें दिख रहा है इंशाअल्लाह अज़ीज़, हर इलाके का मोहम्मद अरबी का शेर अब बेदार होने वाला है। आपको मैं अपने मुल्क में भी कभी हथियार उठाने वगैरह की बातें नहीं करता, मेरा वो मिशन भी नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा अपनी तकरीरों में कि तुम हथियार उठाओ, लेस हो जाओ, तंजीम बनाओ, तहरीक बनाओ, नहीं, हमारा मिशन नहीं। मैं तो एक ब्लेड रखने की भी बात नहीं करता। प्लास्टिक की चाकू भी मिल जाए तो हम टेररिस्ट कहला देते हैं, हम उसकी बात नहीं करते। आपको पता है, तुम हथियार से लेस ना भी हो तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा हथियार है, वो इश्क़ मुस्तफ़ा का। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिसके दिल में भर जाती है, फिर उसे दुनिया की कोई चीज उठाने की जरूरत नहीं। इश्क़ मुस्तफ़ा का जामा जो पहन लेता है, जिस गली से वो गुजरता है, उसके चलने फिरने से ही कई कीड़ों की यूं ही मौत हो जाती है। वो गर्मी ऐसी है कि बरसाती कीड़े उसकी गर्मी से ही फौत हो जाते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। इसीलिए हम जो दावत देते हैं वो ये है कि अगर हुजूर के गुलाम हो कि नहीं, पहले आप बताओ। हाथ मत उठाओ, ये बहुत जिम्मेदारी वाली बात है, क्योंकि हाथ देखे जा रहे हैं। मैं और मौलाना नहीं, जिसके लिए उठा रहे वो जरूर देख रहे हैं। हाथ उठाने से पहले 100 बार सोच लेना। मैं पूछ रहा हूं, उनकी गुलामी पर तुम्हें कोई एतराज है क्या? अगर कोई दुनिया तुम्हें कहे कि तुम मोहम्मद अरबी के गुलाम हो तो तुम्हें बुरा लगेगा? नहीं मेरे अजीज, ये तो हमारी जिंदगी की मेराज है। और हमारे बुजुर्गों ने तो यूं कहा, सगे तैबा सब मुझे कह कह के पुकारे बेदम। बेदम वारसी तो यूं कहते हैं कि दुनिया मुझे तैबा का कुत्ता कहकर पुकारे, मदीने का कुत्ता कहकर पुकारे। और उनकी ख्वाहिश तो देखो, वो कहते हैं यही रखी हो मेरी पहचान मदीने वाले। या रसूल अल्लाह, बस मेरी पहचान इतनी रखो
کہ دنیا میرے نام سے نہیں مجھے مدینے کا کتا کہہ کر پکارے. یہ تو ان کا فخر تھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, حضور کے غلام ہو اور اس غلامی پر کوئی اعتراض نہیں, اور آپ کو کبھی بھی ایسا فیل نہیں ہوتا کہ مجھے عجیب لگ رہا ہو, تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں, جب اس رسول کی غلامی پر دو دو ہاتھ اٹھاتے ہو, گردن دینے کی بات کرتے ہو, تو آ جاؤ میرے عزیزو, ہم آپ سے گردن بھی نہیں مانگتے, جان بھی نہیں مانگتے, بس صرف اور صرف شکل تو بنا لو کہ میرے مصطفیٰ کا غلام لگے. شکل تو بنا لو کہ نبی کا غلام لگے. تمہیں اگر اعتراض نہیں ہے تو پورے کے پورے کیوں نہیں بن جاتے؟ آدھے کیوں ہو؟ آدھے یہود و نصارہ کو راضی کرنا ہے. دنیا کیا کہے گی, دنیا کیا سوچے گی کہ یہ تو مولانا جیسا لگ رہا ہے, مولوی جیسا لگ رہا ہے. اور ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں, تمہارا عقیدہ ہے کہ دنیا کا سب سے حسین چہرہ آمینہ کے لال کا تھا؟ بہت جلدی بے شک کہہ رہے ہو آپ, یقین ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا کا سب سے حسین چہرہ کس کا ہے؟ میرے مصطفیٰ کا ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں. حسان بن ثابت سے پوچھو, وہ بتائیں گے, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. صحابی رسول ہیں, لیکن میں ایک کہتا ہوں کہ شاعر دیکھو, وہ شاعر بھی تھے, ایک مصرع کہا, یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں, تو دل میں ہو سکتا ہے یہ خیال آیا ہو, کوئی بعد میں اعتراض کر دیتا کہ حسان تم تو مکہ مدینے میں ہی تھے, ہو سکتا ہے تم نے نہیں دیکھا, دنیا میں کہیں اور ہوگا. تم تو یہ کہہ رہے ہو نا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا آپ سے زیادہ خوبصورت, ہو سکتا ہے کہیں اور ہوگا, تم مکہ مدینہ اور اطراف ہی تو رہے. حسان بن ثابت نے گرج کر دوسرا مصرع کہا, وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, پہلا تو یہ کہا تھا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں, لیکن یہ اعتراض آ سکتا تھا. تو حسان بن ثابت نے کہا نہیں نہیں, دیکھا نہیں یہ الگ بات ہے, پوری کائنات میں کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین جنا ہی نہیں, آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. آپ سب کا بھی عقیدہ ہے اس بات پر کہ وہ اللہ کے نبی کائنات کے سب سے حسین چہرے کے مالک تھے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت سنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وہ یوسف علیہ السلام کا حسن تھا جس پر عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی, اور یہاں صرف میرے آقا کے نام پر گردنیں کاٹنے کو تیار. اس بات پر یقین ہے یا نہیں؟ میں بار بار تاکید سے اس لیے پوچھ رہا ہوں, تو پھر قول میں اور عمل میں تضاد کیوں؟ جب تمہیں یہ پتا ہے کہ سب سے حسین چہرہ میرے آقا کا تھا اور سب سے حسین چہرے پر داڑھی تھی, تو خوبصورتی کا معیار ہی داڑھی ہے, خوبصورتی کا معیار ہی داڑھی ہے. اور جو یہ کہتا ہے کہ نہیں میں ہینڈسم لگنے کے لیے کر رہا ہوں, وہ جھوٹا ہے, وہ جھوٹا ہے. دنیا نے اس کو جانور بنانے کی کوشش کی ہے, مصطفیٰ کا غلام نہیں. نبی کا جو غلام ہوتا وہ بار بار کوششیں کرتا. ارے میں نے دیکھا ہے, میں ایک نکما آدمی, میں ایک چھوٹا طالب علم, لیکن مجھ سے چاہنے والے, مجھ سے محبت کرنے والے کتنے بچے ایسے ہیں. میں نے دیکھا ہے ان کو بار بار ہر جگہ جا کر کے دکانوں میں پوچھتے ہیں, ہم کو ایسا امامہ چاہیے جیسا مفتی صاحب پہنتے, ہم کو ویسا جبہ چاہیے جیسا, ایسا وہ بروچر لگاتے وہ چاہیے, ایسی چادر چاہیے. وہ محبت کا تقاضا یہ ہے, بار بار بندہ چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کی طرح بن کے دکھائے. کتنے تو ایسے ہیں. ایک بار میں نے سنت رسول پر عمل کرنے کے لیے زلفیں رکھی, ہزاروں لوگ, اس کو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نبی کی سنت نہیں, لیکن ان کو ہم سے محبت تھی, اس طرح دکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو دنیا میں مجھ جیسے نکمے کے ساتھ ہوتا ہے, اور آپ تو کائنات کے حسین چہرے سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو, سید الانبیاء سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو. تو کیا کبھی شیشے میں جا کر کھڑے ہو کر دیکھا اور کہا میں بھی اس طرح سے نظر آ جاؤں جس طرح میرے نبی کو دیکھنا پسند تھا؟ حضور دیکھیں تو حضور مسکرا دیں. میرے عزیزو, اس نقطے پر ہمیں آنا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عظیم نام پاک کے لیے میں ایک بات یہ کہہ رہا تھا, بیچ میں ڈسکنیکٹ ہوا. آپ کو فکر کی ضرورت نہیں اس نام کے حفاظت کی, اور اللہ حفاظت کرنے والا ہے صبح قیامت تک. یہ تو دنیا ہمارا ٹیمپریچر ناپتی ہے, ابھی بخار کتنا ہے,
یہ پوری دنیا دیکھتی ہے کہ ابھی اٹھے ہیں کہ سوئے ہیں، اور جب جب جاگتے ہیں تو پھر تھوڑے دنوں کے لیے، لمبے ٹائم کے لیے ہو جاتے ہیں۔ ایک ایک کتا بیچ میں اٹھتا ہے اور حضور کی شان میں توہین کرتا ہے، اور جب ہم گرجتے ہیں تو پھر کئی مہینوں کے لیے بل میں چلا جاتا ہے۔ ان کو پتا ہے ہاں ابھی جاگ رہے ہیں، اور جس دن وہ دیکھیں کہ یہ سب سوئے ہیں، ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا، تو پھر دیکھو وہ حشر کریں گے اس امت کے ساتھ جو اسپین میں کیا تھا۔ اسپین میں 500 مسجدیں آج چرچ بنی ہوئی ہیں۔ 700 سال تک اسلامی حکومت قائم تھی اسپین میں، صرف اس لیے کہ وہ لوگ ماڈرن ہو چکے تھے، بہت ماڈرن ہو چکے تھے۔ ان کے ہاں حضور پاک کی شان میں گستاخیاں کوئی معنی ہی نہیں رکھتی تھیں، توڑ دیے گئے، ختم کر دیے گئے۔ آج بھی اسپین ہمارے پاس نہیں ہے۔ مسجد قرطبہ کا نام سنا ہے اپنے؟ دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسجد، آج وہ صرف پکنک پوائنٹ بنی ہوئی ہے، ٹورسٹ پلیس ہے ایک۔ وہ علم و ادب کا گہوارہ اسپین سب ختم کر دیا گیا۔ کیوں؟ ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے، جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں۔ یہی ہے نکتہ۔ اگر اس نام پاک کی عظمت کے ساتھ، جیسے آپ کو محبت ہے، آپ آئی لو محمد 1000 بار کہیں، سینے پہ لگائیں، سر پر لگائیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے عزیزو اندر سے بھی وہ آئی لو کا اظہار ہو۔ آپ اگر محبت کرتے ہیں تو کچھ چیزوں کو تو چھوڑنا ہوگا، کچھ خواہشات کو ترک کرنا ہوگا۔ اب میں اپنی گفتگو پر آتا ہوں۔ آؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات میری مرضی کے مطابق نہ کرے۔ حضور کے چاہنے کے برابر تم اپنی خواہشات کو جب تک نہیں کرو گے تب تک مومن نہیں ہو۔ اور یہ صحابہ نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا ہے۔ ان کی اپنی خواہشات نہیں تھی، سب قربان کیا تھا قدم مصطفیٰ پر، سب نچھاور کیا تھا، اپنی خواہشات نہ آنے پائے۔ اپنے جو بہت سارے جو بنائے ہوئے امیدیں اس کو ختم کرو۔ حضور کیا چاہتے ہیں وہ دیکھو، نبی پاک کو کیسا مومن پسند تھا۔ اور قربانیوں کی بات کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ اگر لوگ یہاں بیٹھ جائیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کمال کر دیا ہے، دین کی بڑی خدمت کر دی ہے۔ ایک جلسہ کر کے یا ایک پروگرام کر کے، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ آپ کو بتاتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں جو ہمیں اندر سے ہلا دیتی ہیں۔ یقین ہو تو ایسا یقین ہو ہماری زندگیوں میں کچھ نہیں ہوگا میرے عزیزو، خالق کائنات پر ایسا بھروسہ رکھو، ساری طاقتیں مل کر تمہارا بال بیکا نہیں کریں گی جب تک رب نہ چاہے۔ اور اگر اللہ چاہ لے تو پھر مچھر سے بھی تمہاری موت ہو سکتی ہے، اللہ اگر چاہ لے تو چونٹی سے بھی مر سکتے ہو، اور اگر نہ چاہے تو پلین کریش میں بھی بچ سکتے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ موت نہ لکھے تو بڑے بڑے حادثوں سے بھی وہ مولا حفاظت سے نکال لے گا۔ اسی لیے موت و حیات کے ڈر میں جینے کا مطلب ایمان نہیں ہے۔ اب آؤ اس بات پر عزم کر کے ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ میری پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، لب لباب یہ ہے، دنیا جب جب تمہاری اس نس کو پکڑنے کی کوشش کرے یا تمہیں کسی اور طریقے سے خریدنے کی کوشش کرے، یہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ نوجوانوں کے ساتھ دنیا نے ایک ایسا جال بچھایا ہے انٹرنیٹ کا۔ نیٹ کس کو کہتے ہیں آپ کو تو پتا ہے، انگلش والے لوگ ہیں، نیٹ جال کو ہی کہتے ہیں۔ یہ جال ہی ہے جس میں سب کو پھنسایا جاتا ہے۔ فیس بک پہ تم 24 گھنٹے لگے رہو، انسٹا پہ لگے رہو، سوشل میڈیا پر لگے رہو، ان انجانوں کے ساتھ جن کو تم پہچانتے بھی نہیں، رات بھر کی چیٹنگ، اور وہ نوجوان بچے جو پب جی میں اپنی زندگیاں برباد کیے ہوئے پتہ نہیں کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، زندگیاں برباد ہوتی میں نے دیکھا ہے۔ یہ سوشل میڈیا ہو یا انٹرنیٹ کا جال ہو، تمہیں پھنسا کر کے رکھا گیا ہے۔ یہ خریدنے کے سارے سامان ہیں۔ پہلے دنیا کیسے خریدتی تھی؟ لڑکیاں بھیج کر کے، عیسائی یہودی سب یہ کر چکے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج کو لڑکیاں بھیج کر خریدنے کی کوشش کی جاتی، یا مال دکھا کر کے ہماری طرف آ جاؤ لاکھوں دے دیے جائیں گے۔ ہر زمانے میں دنیا غلام محمد کو خریدنے کی بڑی بڑی بولیاں لگاتی ہے۔ آج بھی تمہارے سامنے، اگرچہ سامنے سے پیسے نہ ہو، سامنے لڑکیاں نہ ہو، انٹرنیٹ کے ذریعے سے یہ سارا میدان بچھایا گیا ہے۔ سب کچھ
صرف تمہارے اخلاق کو خریدنے کے لیے، صرف تمہارے وقت کو خریدنے کے لیے، اور تم اگر بکتے چلے گئے تو میرے عزیزو دنیا میں بھی خسارے میں ہو اور آخرت میں بھی بڑے گھاٹے میں ہو۔ جب کبھی تمہاری زندگی میں ایسا معاملہ آ جائے کہ دنیا تمہیں خریدنے کی بات کر رہی ہے، تمہارے اخلاق کو بگاڑنے کی بات کر رہی ہے، خوبصورت لڑکیاں ننگی دکھا کر تمہاری آنکھوں کو آوارہ کرنے کی بات کر رہی ہے، تو ایک جملہ اپنی زبان سے بار بار دہرانا اور ان ظالم دنیا والوں کو یوں چیخ چیخ کر کے جواب دینا، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ سمپل سا فنڈا ہے، بغیر پریشر کے اگر جینا ہے آپ کو، بغیر دباؤ کے جینا ہے اور کامیابی سے دنیا سے جانا ہے، ایک علاج سننا ہے آپ کو، میرا نہیں بریلی کے امام کا، میرا نہیں فارمولہ بریلی کے امام کا۔ اگر بغیر پریشر کے، بغیر دباؤ کے، بغیر ٹینشن کے جینا ہے اور آسانی سے جانا ہے، ایک ہی فارمولہ ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آؤ بارگاہ مصطفیٰ میں پہلی ربیع الغوث میں غوث کا واسطہ لیتے ہوئے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آقا آپ کی امت چاہتی کیا ہے آپ سے؟ صرف اتنی تمنا ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، لبیک یا رسول اللہ۔